آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پرانی دنیا میں جا رہے ہیں، میسوپوٹیمیا۔ جی، تہذیبوں کا گہوارہ۔ بالکل، اور وہاں سے نکلی ایک کہانی، ایک حکایت جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آپ سانپ اور عقاب کی دوستی والی کہانی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل وہی، ایک طاقتور عقاب اور ایک دانا سانپ، ان کی دوستی سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ بہت عجیب۔ فطری دشمن سمجھے جاتے ہیں دونوں تو۔ عقاب آسمان کا بادشاہ، طاقت، تیز نگاہ۔ اور سانپ زمین پر، مطلب چالاکی، ذہانت اور اکثر خطرے کی علامت بھی۔ تو ان کا ملنا اور پھر دوست بن جانا، یہی تو اصل کہانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ شروع کیسے ہوئی۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سے منظر سے، فطرت میں جو ہوتا ہے۔ ہاں، شکاری اور شکار والا معاملہ۔ جی، عقاب ہے، غالباً شکار کر کے تھکا ہوا ایک چٹان پہ بیٹھا ہے۔ نیچے اسے سانپ نظر آتا ہے۔ اور فوراً جبلت کہتی ہے شکار۔ بالکل، بھوک لگی ہے، موقع ہے، وہ جھپٹتا ہے۔ یہاں تک تو سب پریڈکٹیبل ہے۔ لیکن پھر سانپ کچھ ایسا کرتا ہے جو متوقع نہیں۔ وہ لڑتا نہیں، بھاگتا نہیں، وہ بات کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے، اے عقاب مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ ایک عجیب پیشکش ہے، التجا سے زیادہ ایک وعدہ۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ سانپ کا یہ رد عمل، عام طور پر تو جانور خطرے میں یا لڑتے ہیں یا بھاگتے ہیں۔ جی، فائٹ اور فلائٹ۔ بالکل، مگر سانپ تیسرا راستہ نکالتا ہے، بات چیت کا، اور صرف بات چیت نہیں، مستقبل کے فائدے کا لالچ دے کر۔ تو کیا یہ صرف چالاکی تھی یا کوئی گہری حکمت؟ میرے خیال میں یہ چالاکی سے بڑھ کا ہے۔ یہ صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ جانتا تھا طاقت میں مقابلہ نہیں کر سکتا، صحیح۔ تو اس نے ذہانت استعمال کی، اپنی سب سے بڑی طاقت۔ اور دوسری طرف عقاب، وہ بھی تو چاہتا تو ایک لمحے میں کام تمام کر دیتا، طاقتور تھا، بھوکا تھا۔ ہاں، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس نے سنا کیوں؟ وہ رکا کیوں؟ کیا صرف تجسس تھا کہ یہ بولنے والا سانپ کیا کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، تجسس تو یقیناً ہوگا، لیکن شاید سانپ کے انداز میں، اس کی خود اعتمادی میں کوئی ایسی بات تھی جس نے عقاب کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شاید اسے لگا ہو کہ اس چھوٹے سے جانور میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بالکل، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقاب کی اپنی فطرت میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی کہہ لیں شاہیانہ فراخ دلی ہو، یا ایک لمحے کے لیے شک کا فائدہ دینے کی سوچ۔ مطلب اس نے ایک چھوٹا سا رسک لیا۔ جی، ایک چھوٹا سا خطرہ مول لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سانپ کہہ کیا رہا ہے اور کیا واقعی اس کی بات میں کوئی وزن ہے۔ تو یہ صرف شکاری اور شکار کا ٹکراؤ نہیں رہا؟ نہیں، یہ دو ذہین مخلوقات کے بیچ ایک نفسیاتی کھیل بن گیا۔ اچھا، تو عقاب نے اسے چھوڑ دیا، کہانی آگے بڑھتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے اور پھر حالات بدلتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کہانی کا اہم موڑ ہے۔ اب پاسا پلٹتا ہے۔ کیسے؟ وہی عقاب جو پہلے شکاری تھا، اب خود شکار بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کسی انسان شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے، وہیں پر جو اس کی طاقت اور آزادی کی علامت تھے، اب اس کی قید کا سبب بن گئے۔ بالکل، وہ پھڑپھڑاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جال بہت مضبوط ہے، وہ بے بس ہے۔ یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے، آسمان کا بادشاہ زمین پر جال میں قید۔ اور یہی ہمیں طاقت کی اصلیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ہر طاقت کی ایک حد ہوتی ہے، ہر کوئی کبھی نہ کبھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہاں سے وہی سانپ گزرتا ہے جسے عقاب نے چھوڑا تھا۔ اچھا، وہ عقاب کو اس حالت میں دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، صورتحال بالکل الٹ ہے۔ سانپ آزاد، عقاب قیدی۔ سانپ تو بدلہ بھی لے سکتا تھا، سوچ سکتا تھا اچھا ہوا یہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہیں اس کا کردار صرف چالاک سے بڑھ کر دانا اور باعزت ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا پھر؟ وہ چپکے سے اپنی جو خاصیت ہے پھسلنے کی، اس کا استعمال کر کے جال تک پہنچتا ہے، اور پھر اپنے تیز دانتوں سے، جنہیں وہ ہتھیار بنا سکتا تھا، وہ جال کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو کافی محنت کا کام ہوگا۔ یقیناً صبر اور محنت لگی ہوگی، لیکن وہ کرتا رہا جب تک عقاب آزاد نہیں ہو گیا۔ اور جب عقاب آزاد ہوا؟ اس کا پہلا رد عمل شکر گزاری کا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری جان بچائی۔ یہ سادہ الفاظ ہیں لیکن بہت گہرے ہیں۔ ہاں،
مطلب یہ صرف جان بچانا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے عقاب کے لیے سبق بھی تھا شاید۔ بالکل، کہ رحم بلی کا بدلہ ملتا ہے اور مدد وہاں سے بھی آ سکتی ہے جہاں سے آپ توقع نہ کریں۔ اور یہ واقعہ، یہ ان کے رشتے کا فیصلہ کن موڑ بن گیا؟ جی، سانپ نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے ثابت کیا کہ وہ قابل اعتماد ہے، اس نے عقاب کے دل سے شاید شک یا غرور بھی ختم کر دیا۔ تو ایک اعتماد کی بنیاد پڑ گئی۔ ہاں، ایک پل بن گیا ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کے بیچ۔ فطرت کے اصول جیسے چیلنج ہو گئے ہوں، شکاری اور شکار اب ساتھی بننے والے تھے۔ جی، اور ماخذ بتاتا ہے کیسا ہی ہوا۔ اس دن کے بعد وہ گہرے دوست بن گئے۔ دشمنی دوستی میں بدل گئی، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگے۔ شاید عقاب اپنی اونچی اڑان سے سانپ کو خطرے بتاتا ہو اور سانپ اپنی زمینی حکمت سے عقاب کو مشورہ دیتا ہو، ایک دوسرے کی طاقت بن گئے۔ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے، دو ایسے جانور جن کی فطرت ایک دوسرے کو ختم کرنا تھی، اب محافظ بن گئے۔ اور اسی لیے یہ کہانی اتنی طاقتور ہے، اور اس کی طاقت صرف ان دونوں تک نہیں رہی۔ اچھا، مطلب یہ پھیلی؟ بہت پھیلی۔ میسوپوٹامیہ کے لوگوں میں یہ بہت مقبول ہوئی۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں رہا، ایک مثال بن گئی، ایک سبق۔ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا؟ انہوں نے سیکھا کہ مہربانی، خاص طور پر جب غیر متوقع ہو یا کسی ایسے کے ساتھ کی جائے جسے آپ مخالف سمجھتے ہوں، تو اس کے نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ یعنی رشتے صرف طاقت یا ضرورت پر نہیں، باہمی احترام اور مدد پر بھی بنتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانیاں معاشرے کی سوچ کو، اقدار کو کیسے بناتی ہیں، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ خاص طور پر بچوں پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ کہتے تھے ہمیں بھی عقاب اور سانپ کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغام کتنا صاف اور مؤثر ہے۔ ہمدردی، تعاون، اختلافات کے باوجود دوستی کا امکان، یہ سب اس کہانی میں ہے۔ اور کہانی کا جو مرکزی سبق ماخذ میں بتایا گیا ہے وہ بھی یہی ہے نا؟ ہاں، بالکل واضح طور پر باہمی مہربانی سے پائیدار رشتے بنتے ہیں۔ کلیدی لفظ ہے باہمی، میوچول۔ یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ نہیں، عقاب نے پہلے رحم دکھایا، سانپ نے بعد میں اس کا جواب دیا۔ یہ لین دین، یہ احترام، یہ مدد، یہی بنیاد ہے کسی بھی مضبوط تعلق کی، چاہے وہ دو لوگوں میں ہو یا گروہوں میں، قوموں میں۔ یہ اصول ہر جگہ، ہر زمانے میں لاگو ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک غیر متوقع ٹکراؤ جو موت پر ختم ہو سکتا تھا، رحم دلی کے ایک لمحے سے زندگی کے وعدے میں بدلا۔ پھر وہ وعدہ نبھایا گیا جب حالات الٹ گئے، جس نے نہ صرف جان بچائی بلکہ ایک ناممکن سی دوستی کی بنیاد رکھی۔ عقاب اور سانپ، طاقت اور حکمت، آسمان اور زمین ایک ہو گئے۔ اور اس کہانی کا پیغام صرف دوستی نہیں، بلکہ یہ بھی کہ ظاہری فرق، حتیٰ کہ فطری دشمنی کے باوجود، اعتماد اور تعاون ممکن ہے۔ کمزوری کے لمحے نئے رشتے بنا سکتے ہیں، ذہانت طاقت پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ امید کی بات ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر باہمی احترام ہو تو راستہ نکل سکتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آپ نے باہمی مہربانی پر بہت زور دیا، اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ پوچھیں۔ کہانی میں تو سب ٹھیک ہو گیا، دوستی ہو گئی، لیکن اصل زندگی میں کیا ہمیشہ مہربانی کا جواب مہربانی سے ملتا ہے؟ یہ بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والے بھی سوچ سکتے ہیں۔ کہانی ایک مثالی صورتحال دکھاتی ہے، ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ عقاب نے رسک لیا، سانپ نے جواب دیا۔ حقیقت میں ظاہر ہے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، کئی بار تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر بھی مہربانی کرنا یا کسی بظاہر دشمن پر بھروسہ کرنے کا خطرہ موڑ لینا معنی رکھتا ہے؟ کب رکھتا ہے؟ اور دوسرا پہلو، وہ حکمت، وہ جرت کہاں سے آئے کہ کوئی سانپ کی طرح دشمن کو مدد کی پیشکش کرے یا عقاب کی طرح دشمن کی پیشکش قبول کر لے؟ یہ آسان فیصلے تو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان میں خطرہ ہے، غیر یقینی ہے۔ شاید کہانی کا ایک اور سبق یہی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی نہیں یا صرف چالاکی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ خطرہ موڑ لینے میں ہے، اعتماد کرنے میں ہے، یہ سمجھنے میں کہ ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ سانپ نے جان خطرے میں ڈالی، عقاب نے اپنی جبلت کے خلاف فیصلہ کیا، دونوں نے پہل کی۔ اچھا، کہانی یہ نہیں بتاتی کہ اگر کوئی ایک پیچھے ہٹ جاتا تو کیا ہوتا،
وہ صرف یہ دکھاتی ہے کہ جب دونوں قدم بڑھاتے ہیں تو کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ شاید یہی سوچنے کی بات ہے کہ پائیدار رشتے بنانے کے لیے پہل کرنی پڑتی ہے، رسک لینا پڑتا ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے، چاہے نتیجہ یقینی نہ بھی ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ قدیم کہانی آج بھی ہم سے پوچھ رہی ہے۔ بالکل۔